بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ خالق کائنات مالک ارض و سما دے واسطے جو ساری کائنات دا خالق ہے، مالک ہے، داتا ہے، مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے۔ لا تعداد انگنت درود و سلام امام الانبیاء والی مذہب والی حوض کوثر جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات طیبہ
یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے۔ عزیز ساتھیو بھائیو، سیرت ابراہیم علیہ السلام دے حوالے نال جناب خلیل اللہ علیہ السلام دی آزمائش آپ دے سامنے بیان کراں گا۔ اللہ کو دعا ہے کہ اللہ مینوں حق سچ بیان کرن دی پھر سانو سارے نوں اس تے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اللہ دے جلیل القدر پیغمبر نے جنہوں سب تو زیادہ آزمایا گیا تو جناب خلیل اللہ علیہ السلام انہاں ساریاں آزمائشاں تے پورے اترے۔ پچھلے جمعے دے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام قوم نے اور حاکم وقت نے فیصلہ کر لیا کہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نو اس دنیا تو مٹا دیتا جائے۔ کیوں؟ اس دی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہوئی تھی کہ جناب خلیل اللہ علیہ السلام ایک اللہ دی توحید دی دعوت دیندے سن۔ تو جدوں ابراہیم علیہ السلام نو انہوں نے گرفتار کر لیا تو ابراہیم علیہ السلام نے انہوں دے سامنے علل اعلان اللہ دی توحید دا پیغام پہنچایا۔ فرمایا قَالَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكُمْ وَلَا يَضُرُّكُمْ قَالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ۔ جناب خلیل اللہ علیہ السلام فرما دینے او میری قوم دے لوگوں، او حاکم وقت، اے بادشاہ، کیا تسی اللہ تو علاوہ دوسرے دی عبادت کیوں کر دیو؟ ما لا ینفعکم شیئا، جڑے تہانوں کوئی نفع نہیں پہنچا سکتے، ولا یضرکم، اور نہ ہی تہانوں کوئی نقصان پہنچا سکتے نے۔ اف لکم، تہاڈے تے افسوس ہے، ولما تعبدون من دون اللہ، کس لیے تسی اللہ تو علاوہ انہاں دی عبادت کرتے ہو؟ افلا تاقلون، کیا تسی سمجھدے نہیں، عقل نہیں رکھدے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام دی اس دعوت نو سن کے سارے پریشان ہو گئے۔ اس کا ایک ہی حل کہ ابراہیم علیہ السلام نو اس رستے تو ہٹا دیتا جائے یا زندہ جلا دیتا جائے۔ تو انہوں نے فیصلہ کر دیا، کہنے لگے قالو حرقوہ وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین۔ ساری قوم مل گئی،
وقت حاکم وقت نے بھی فیصلہ کر دیتا کہ جناب خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نو زندہ جلا دتا جائے۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نو جلان دی تیاریاں شروع کر دیتیاں۔ مفسرین لکھتے نے کہ اتنی بڑی آگ جلائی گئی زمین دے اوپر، دنیا دے اندر ابراہیم علیہ السلام نو جلان واسطے اتنی بڑی آگ جلائی گئی، اس تو پہلے کدی بھی اتنی بڑی آگ نہیں جلائی گئی۔ ایک ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نو دنیا تو ختم کرنے واسطے اتنی آگ جلائی گئی، اور نمرودیاں نے ابراہیم علیہ السلام نو جلان دے وچ حصہ پان واسطے نظراں منیاں کہ ساڈا فلاں کام ہو جائے تو ابراہیم نو جلان واسطے اتنی لکڑاں اسی آگ دے اندر سٹاں گے۔ نمرودی عورتاں نے بھی نظراں منیاں کہ ابراہیم نو جلان واسطے اتنی آگ دے اندر لکڑاں سٹاں گے۔ تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نو جلان واسطے بہت بڑا ایک آگ دا الاؤ جلایا گیا۔ مفسرین لکھدے نے کہ میلاں تک اس تے تپش محسوس ہوندی سی، جیڑا پرندہ اس تے اوپروں گزردا سی وہ بھی جل کے سڑ جاندا سی، اتنی بڑی آگ۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نو آگ دے اندر سٹن واسطے پروگرام بنا رہے ہیں کس طرح ابراہیم نو آگ دے اندر سٹیا جائے، کیونکہ اس تے قریب جانا تے بڑا مشکل ہے۔ لیکن شیطان جڑا سی اس نے آ کے انہاں نو دسیا جہنم دے اندر اس نے منجلیک دیکھی ہوئی تھی، جس دے اندر رب کائنات جہنمیاں نو بٹھا کے جہنم دے اندر سٹدے سن۔ تو نمرودیاں نے ایک منجنیک تیار کی تھی جس کے اندر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نو بٹھایا گیا۔ تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ دیا حمدہ تنامہ بیان کر رہے ہیں۔ زمین و آسمان وما بینہما دے اندر جتنیاں مخلوقاں سن، اوپر کرے آج، جتنیاں مخلوقاں دنیا دے اندر سن، ساریاں دے ساریاں حیران تے پریشان، حتیٰ کہ فرشتے بھی رب دے سامنے التجا کر اٹھے، اللہ اگر آج ابراہیم خلیل اللہ تیرا بندہ اس دنیا تو مٹ گیا تو پھر دنیا تے تیرا نام لین والا باقی نہیں ہوئے گا۔ تو رب کائنات نے فرمایا جاؤ ابراہیم کی مدد کرو۔ فرشتے آئے، مفسرین لکھتے ہیں کہ ہواواں والا فرشتہ آیا، آ کے کہنے لگا ابراہیم اگر اجازت دیو تو میں آواز تیز چلا کے یہ آگ اٹھا کے نمرودیاں کے اوپر پھینک دیاں۔ تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے کیا تینوں رب نے بھیجا ہے یا اپنے آپ آ گئے ہیں؟ کہنے لگا کہ میں تے اپنی مرضی نہ لایا۔ تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دا عقیدہ ذرا ملاحظہ کرنا، کتنے توکل ہے اللہ، اللہ تے کتنا توکل تے بھروسہ ہے۔ کہنے لگے پھر تیری مدد دی مینوں کوئی ضرورت نہیں ہے، کیا میرا رب مینوں نہیں ویکھ رہا؟ فرشتہ کہنے لگیا ضرور ویکھ رہا ہے، رب کائنات نو تے ہر چیز دا پتہ ہے، انہ علیم بذات الصدور ہے، وہ دیکھ رہا ہے۔ چلے آ جا۔ بارش کا فرشتہ آیا، کہنے لگا حکم دیو تے میں بارش برسا کے آپ آگ نو بسم کر دیاں۔ کہنے لگے کہ میں نے تیری مدد کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جناب جبریل علیہ السلام آئے کہ اللہ دے خلیل کسی مدد کی ضرورت ہے تو حکم فرماؤ۔ جناب خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جبریل کیا رب نو نہیں پتا؟ جبریل علیہ السلام کہنے لگے کہ ہاں اللہ نو پتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمان لگے کہ اگر
رب ویکھ رہا ہے، اگر اللہ مینوں جلانا چاہنا ہے جلان تے راضی ہے، ابراہیم جلن تے راضی ہے، تسی چلے جا، میں نے کوئی ضرورت نہیں۔ تو جناب جبریل علیہ السلام چلے گئے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی زبان تے الفاظ جاری، حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر۔ ادھر نمرودیاں نے منجنیق نو ہلایا اور ہلا کے دور ابراہیم علیہ السلام نو اگ دے اندر سٹیا۔ ادھر رب کائنات نے فرشتیاں نو آرڈر نہیں فرمایا، رب کائنات نے ڈائریکٹ آگ نو حکم دے دیتا، یا نار کونی بردم و سلامن علی ابراہیم۔ اے آگ اگر میرے خلیل اللہ دا ایک بال بھی جلایا تو میں تینوں کل قیامت والے دن پکڑ لواں گا۔ اے آگ یا نار کونی بردم و سلامن، اے آگ ٹھنڈی ہو جائے ابراہیم تے اتنی بھی ٹھنڈی نہ ہو جانا کہ میرے خلیل نو سردی لگن لگ جائے، و سلامہ سلامتی والی بن جا، امن والی بن جا، سکون والی بن جا۔ علی ابراہیم علیہ السلام تے جناب خلیل اللہ علیہ السلام آگ دے اندر گئے، جاندے رب کائنات نے آگ نو پھلاں دی مہکار بنا دیتا، پھلاں دی بہار بنا دیتا، آگ نو پھل بنا دیتے۔ جناب خلیل اللہ علیہ السلام آگ دے اندر تخت دے اوپر بیٹھے نے، لیکن دنیا دے چاہن والے حکمران، دنیا دی کرسی نو حاصل کرنے والے حکمران ویکھ رہے نے کہ ابراہیم آج دنیا تو ختم ہو جائے گا، جل جائے گا، ساڈے بزرگاں دا گستاخ آج دنیا تو ختم ہو جائے گا، لیکن اے نہیں پتا کہ جو بچان والا ہے وہ ساریاں تدبیراں تو اعلیٰ ہے اور سب تو افضل ہے، اور ساریاں تدبیراں ان دی تدبیر تو اوپر نہیں نے بلکہ اس دی تدبیر ساریاں تدبیراں تے غالب ہے۔ تو رب کائنات نے آگ نو حکم فرما دیتا۔ مفسرین لکھ دے نے کہ اس دن کوئی بھی آگ تو فائدہ حاصل نہ کر سکا، آگ اتنی ٹھنڈی پہ گئی دنیا دے اندر، آگ تو کوئی چیز پکائی نہ جا سکی، کوئی فائدہ نہ حاصل ہوا۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام آگ تو باہر نکلے نے، سارے نمرودی حیران نے، پریشان ہو گئے، باپ بھی حیران ہے، قوم بھی ششدر ہے، وقت دا حاکم بھی پریشان ہو گیا۔ اتنو پتہ ہے تھی کہ میری حکومت بد عارضی حکومت ہے، جانن دے باوجود اپنے ہٹ دھرمی تے ڈٹا رہا، ابراہیم علیہ السلام نو ختم کرنے واسطے کہ رب دی توحید بیان نہ ہو سکے، لیکن رب کائنات نے اتنا بڑا معجزہ دکھا دیتا، اور اتنے بڑے معجزہ دیکھن دے باوجود انہاں ظالماں دی عقل دے اندر کوئی بات نہ آئی، سمجھ نہ آئی، پھر بھی اپنی ضد اور ہٹ دھرمی تے رہے۔ تو ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جدوں باہر نکلدے نے، باہر نکل کے پھر اپنی قوم نو مخاطب کر کے فرماندے نے کہ میری قوم، میرا رب وہ رب ہے جس نے مینو اتنی بڑی آگ تو بچا لیا اور تہاڑے سارے حربے تباہ و برباد کر کے رکھ دیتے نے، تو آ جاؤ ایک رب دی توحید نو مان لو، کلمہ پڑھ لو۔ لیکن مشرک دی مت ماری ہوندی ہے۔ جناب خلیل اللہ علیہ السلام فرماندے نے اذ قالوا لقومہم، اپنی قوم نو فرماندے نے کیونکہ رب کائنات نے جو فیصلہ فرما دیتا ہے وہ پورا ہو کے رہنے والا ہے۔ تو عزیز ساتھیو، تو ابراہیم علیہ السلام بات کے آئے اور جو خدائی دا دعویٰ کرنے والا، آنا ربکم الاعلیٰ کہنے والا،
اس تے ساریا تدبیراں تباہ و برباد ہو گئیاں۔ تو رب کائنات نے ابراہیم علیہ السلام نو حکم فرمایا کہ میرے خلیل ذرا کھل کے میری توحید انہاں دے سامنے واضح کر دیو، اور انہاں دے رباں دی بے بسی بھی انہاں تے واضح کر دو، جتا واقعہ رب کائنات نے سورۃ الممتحنہ دی اندر فرمایا، اذ قالوا لقومهم انا براء مما تعبدون من دون الله کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوة والبغضاء ابدا حتی تؤمنوا باللہ وحدہ الا قول ابراہیم لأبیہ لاستغفرن لک وما املک لک من اللہ من شیء ربنا علیک وعلیک توکلنا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ۔ رب کائنات نے فرمایا اے میرے خلیل ذرا بتا دیو، اذ قالوا لقومہم، جدو انہوں نے اپنی قوم نو فرمایا انا براء منکم، میں بیداراں میں بریاں، مما اس چیز تعبدون من دون اللہ، جنہ دی تسی اللہ تو علاوہ عبادت کرتے ہو، انہاں تمہیں تے تہاڑے تو ہی بڑیاں بیدار ہو گیا ہم۔ تو جناب خلیل اللہ علیہ السلام فرماتے نے کفرنا بکم، میں انہاں دا بھی انکار کرنا تے تہاڑا بھی انکار کرنا ہم، وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء، میرے تے تہاڑے درمیان ہمیشہ عداوت دشمنی رہے گی، حتیٰ یہاں تک کہ تؤمنوا باللہ وحدہ، تسی ایک اللہ تے ایمان لے آؤ گے، انہی دیر تک میرا تہاڑے دشمنی رہے گی، تہاڑے انہاں رباں دے نال بھی میری دشمنی تے تہاڑے نال بھی جنہاں تسی عبادت کرتے ہو انہاں نال بھی میری دشمنی تے عداوت رہے گی، اللہ قول ابراہیم، مگر ابراہیم علیہ السلام دا کہنا لیا بھی اپنے باپ واسطے، لاستغفرن لکم، اے ابا جان میں تہاڑے واسطے ضرور بخشت دی دعا کراں گا، وما املک لک من اللہ من شیء، میں اللہ دے معاملات دے اندر کسی دے اندر بھی اختیار نہیں رکھدا کہ میں کچھ کر سکاں، ربنا علیک توکلنا، اے تاڑے ربا سی تیرے تے توکل کرنیاں، بھروسہ کرنیاں، وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا، اللہ سی تیری طرف ہی رجوع کرنیاں، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اللہ سی تیرے کو نہیں تیری طرف ہی لوٹ کے آنا ہے، مرن تو بعد دوبارہ اللہ تیرے کو ہی آنا ہے۔ جناب خلیل اللہ علیہ السلام دی اے بات سن کے تے قوم کوئی جواب نہیں دیندی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے کہ کل قیامت والا دن ہوئے گا، جناب ابراہیم علیہ السلام نو انہوں دا باپ آدر ملے گا، اس حال دے اندر ملے گا کہ چہرہ سیاہ ہویا ہوئے گا، برا حال ہویا ہوئے گا، کہے گا بیٹے اج میری سفارش کر میرے بچا لے، بڑا سخت معاملہ ہے۔ جناب خلیل اللہ علیہ السلام فرمان کے ابا جان میں دنیا دے اوپر تانوں کہندا ہوندا تھا نام، اے میرے ابا جی میری گل من لو، میرے کول او علم نبوت آ گیا جڑا تہاڈے کول نہیں تھے، لیکن تسی دنیا دی رنگینیاں دے اندر پھنس کے میری بات دا انکار کر دیتا، رب دی توحید نو ٹھکرا دیتا۔ تو جناب خلیل اللہ علیہ السلام اللہ تعالیٰ دے سامنے التجا کریں گے، یا اللہ میرا باپ میرے سامنے جہنم دے اندر جا رہے، اللہ اس تو بڑی کی رسوائی ہے گی ہے،
تم میں نہ وعدہ کیتا تھی کہ میں تینوں رسوائی تو بچا لواں گا اللہ میرا باپ جہنم اندر جا رہے تو وڈی ہور کی رسوائی ہو سکتی ہے تو رب کائنات نے فرمایا اے میرے خلیل ہے ذرا اپنے قدماں دے ول ویکھو ابراہیم علیہ السلام اپنے قدماں دی طرف ویکھن گے تو رب کائنات نے آپ دے باپ نو ایک بجو دی شکل بنا کے جہنم دے اندر رسید کر دیتا تاکہ ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ دی شکل دیکھ کے پریشان نہ ہو جان تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی کہنے لگے کہ جس نے بھی رب دی توحید دی اندر شرک رب دی مخالفت کی تھی اس کے بعد جہنم ہے اور جہنم کے اندر کوئی بھی اس کو بچا نہیں سکتا نہ ہی اس کا کوئی مددگار ہو سکتا ہے جناب ابراہیم علیہ السلام اتوں نکلے نے اور نکل کے حضرت لوط علیہ السلام جڑے آپ دے بھتیجے نے انہوں نے بھی نال لیا اپنی بیوی حضرت سارا نو بھی نال لے کے بابل شہر نو چڑیا روانہ ہوئے حران دی طرف جا رہے ہیں چلتے چلتے شہر حران دی اندر پہنچ دے نے وہاں رک دے نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اتھے بھی رب دی توحید نو عام کرن دا اعلان کیتا رب دی توحید دی دعوت دیتے لیکن اہل حران نے انہاں دی بات نو نہ منیا جناب خلیل اللہ علیہ السلام پھر آگے چلتے نے چلدیاں شام دی طرف جا رہے نے شام دے علاقے دی طرف دریائے فرات دے کنارے جدو شام دے علاقے دے اندر پہنچ دے نے فلسطین دے جناب لوط علیہ السلام بھی نال نے حضرت لوط علیہ السلام نو بھی اللہ نے اپنا پیغمبر بنا دیتا ہے انہوں نے سر تے بھی تاج نبوت رکھ دیتا ہے نبی بن گئے نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام اوتھے انہوں نے اپنی پیڑ بکریاں رکھیاں رکھن تو بعد پھر ایسا عذاب آیا ہریالی ختم ہو گئی ابراہیم علیہ السلام یہ تو پھر نکل دینے فلسطین چوں حضرت لوط علیہ السلام دی ڈیوٹی فلسطین دی اندر لگا دینے کہ تسی اس علاقے دی اندر رہ کے اللہ دی توحید دا پیغام پہنچاؤ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور سارا علیہ السلام دونوں مصر دی طرف روانہ ہوندے نے چلدیاں پتہ چلیا کہ مصر دا بادشاہ بڑا ظالم تے جابر ہے ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی سارا نو کہن لگے کہ اے میری بیوی سارا دنیا دے اوپر میں تے تو اس وقت مسلمان ہے گیا مسلمان ایک دوسرے دے بہن بھائی ہویا کرتے نے اگر یہ بادشاہ تیرے کو پوچھے تے کہہ دینا کہ میرا اسلامی بھائی ہے میرا بھائی ہے تے میں بھی کہہ دینا میری بہن ہے جناب ابراہیم علیہ السلام نے جدو یہ بات کر لئی ادھروں بادشاہ ظالم نو پتہ چلیا کہ قافلہ آیا ہے جس کے اندر بے بڑی خوبصورت عورت ہے اس نے اپنے سپاہیاں نو فوجیوں نے بھیج کے جناب سارا علیہ السلام نو گرفتار کر لیندے نے ابراہیم علیہ السلام نو بھی گرفتار کر لیندے نے ابراہیم علیہ السلام نو الگ کمرے دے اندر حضرت سارا علیہ السلام نو بادشاہ دے کول پہنچا دیندے نے رب کائنات دے سامنے جناب خلیل اللہ علیہ السلام مصلی تے کھڑے ہو کے دعاواں کر رہے ہیں اللہ میں تیرا نبی تیرا بندہ میری عزت دا سوال ہے اللہ میری عزت نو محفوظ رکھنا رب کائنات نے جناب خلیل اللہ علیہ السلام دی عزت محفوظ فرمائی اے ظالم جدوں حضرت سارا دی طرف اپنا ہاتھ بڑھاندا ہے اپنے برے ارادے نال ہاتھ بناتا ہے تو رب کائنات تے ہاتھ نو شل کر دیندے نے فالج کر دیندے نے ہاتھ کام ہی نہیں کردا جدوں یہ کام ہوندا ہے تے ظالم کہندا ہے اللہ دی بندیے اللہ کولو دعا کر میرا ہاتھ ٹھیک ہو جاوے میں تینوں کچھ نہیں کہاں گا حضرت سارا دعا کر دینے ٹھیک ہو جاندہ ہے دوبارہ بری نیت دنال پھر ارادہ کرتا ہے ہاتھ کے پڑھاندہ ہے پھر ہاتھ شل ہو جاندہ ہے فالدی طرح ناکارہ ہو جاندہ ہے پھر کہندہ ہے سارا اگر تو ہونے دے اللہ کروں میرا ہاتھ واپس لیت کے دے دے میں میرا ہاتھ ٹھیک ہو جاوے تے میں تینوں کچھ نہیں کماں گا حضرت سارا نے دعا کی تھی رب العالمین نے ہاتھ ٹھیک کر دیتا
اور پھر کہنے لگ گیا کہ سارا میرے کو ایک تیری جیسی ہے لڑکی ہے جا میں تینوں تیری خدمت واسطے اس لڑکی ہاجرہ نو تیرے نال بھیج دینا وا تیری خدمت کرتی رہے گی۔ حضرت سارا ہاجرہ نو لے کے خلیل اللہ علیہ السلام دے کول آئیاں آ کے سارا معاملہ سنایا اللہ دا شکر ادا کیتا۔ حضرت سارا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ہاجرہ تینوں یہ تم واپس مصر تو دوبارہ فلسطین دی طرف روانہ ہوئے آ کے فلسطین دی اندر پھر اللہ دی توحید دا اعلان کیتا۔ جناب لوط علیہ السلام بھی پہلے فلسطین دے اندر ہی سن، انہوں نے پتہ چلیا حضرت ابراہیم السلام دے کول آ کے ملاقات کیتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آ کر انسان سن 80 سال دی عمر ہو گئی۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے رب دی طرف حکم ہویا کہ میرے خلیل اپنے ختنے کرو۔ 80 سال دی عمر دی اندر رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے کہ میرے بابا میرے دادا ابراہیم علیہ السلام 80 سال دے اندر ایک تیتے نال اپنے ختنے کیتے نے۔ اس تو بعد جناب ابراہیم علیہ السلام نے دنیا دے زندگی دے مطابق ہر گھر دے اندر بچیاں دی آواز نظر آندی ہے۔ جناب خلیل اللہ علیہ السلام ویکھدے نے کہ میرے گھر دے اندر بچہ نہیں ہے، دعا کرتے نے اللہ ربی ھب لی من الصالحین، اللہ مینوں نیک تے صالح اولاد عطا فرما دے۔ رب کائنات نے جناب خلیل اللہ علیہ السلام دے اٹھے ہوئے ہاتھ قبول منظور فرما کے رب کائنات نے فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم، اے خلیل اللہ میں تینوں ایسا بیٹا عطا کراں گا جڑا بردبار بھی ہوئے گا، تیرا فرما بردار بھی ہوئے گا، تیرا وارث بھی بنے گا، تیرا اطاعت گزار بھی ہوئے گا۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام یہ بات سن کے بڑے خوش ہوندے نے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام دے گھر دے اندر اکلوتا بیٹا اسماعیل پیدا ہوئی تو رب دی طرف پھر آزمائش کا سامنا کرنا پہ گیا۔ رب کائنات نے فرمایا میرے خلیل اپنے ننے بیٹے نو تے اس دی والدہ حضرت ہاجرہ نو اتھو اٹھا کے جنگل بیابان دے اندر غیر ذی زرعن عند بیتک المحرم، اوتھے جتھے بیت اللہ ہے دابے زمزم دا کنواں ہے جاؤ اوتھے بٹھا کے آؤ۔ اس وقت تے نام و نشان ہی نہیں تھی جنگل بیابان سے، ہوتے تے انسانہ دا نام و نشان تک نہیں تھی۔ تو ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنے ننے بیٹے نو اٹھایا، اپنی بی بی جوان بی بی نو لے کے جنگل بیابان دے اندر لے کے پہنچے۔ پانی دی مشک کھجوراں ہیں، یہ دیکھ جدوں ابراہیم علیہ السلام واپس لوٹن لگ دے نے جناب ہاجرہ علیہ السلام پچھوں پکڑ لیندی نے کہندی نے اللہ دے پیغمبر دسو ساڈے کولوں کوئی غلطی ہو گئی ہے، خطا ہو گئی ہے جس کی وجہ تو سانو جنگل بیابان دے اندر ماں بیٹے نو چھڑ کے جا رہے ہو تے کس دے حوالے کر کے جا رہے ہو؟ جناب ابراہیم السلام نے حکم نہیں دے کہ جواب دین۔ ابراہیم السلام خاموشی دے نال واپس موڑ رہے نے، پیچھے موڑ کے دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ آخرت تے ہاجرہ کہنے لگی اللہ دے پیغمبر اتنا دا دیو کیا یہ اللہ دا حکم ہے یا تہاڈی مرضی ہے؟ ابراہیم السلام فرماندے نے یہ اللہ دا حکم ہے۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کہندی نے پھر اللہ سانو کدی بھی ضائع نہیں کرے گا۔ تھوڑی دور جا کے جناب ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو جاندے نے، جتھے ماں بیٹے نو ویکھ نہیں سکدے اوتے کھڑے ہو کے جناب ابراہیم علیہ السلام دعا کردے نے ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون۔
ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے بیوی اپنی اولاد واسطے دعا کر دینے ربنا اے ساڈے ربا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع اے اللہ میں اپنی اولاد نو اپنے مننے بیٹے نو اپنی بیوی نو جنگل بیابان دے اندر کلیاں چھڑ کے جا رہا ہاں اندہ بیتک المحرم اللہ تیرے حرمت والے گھر دے کول ربنا اے میرے ربا لیقیم الصلاۃ تاکہ نماز پڑھ دے رون فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم اللہ لوگاں دے دلاں نو انہاں دی طرف پھیر دے فاجعل بنا دے افئدۃ من الناس تہوی الیہم اللہ لوگاں دے دل انہاں دی طرف مائل کر دے وارزقہم اللہ انہاں نو رزق بھی وافر عطا فرما دینا من الثمرات پھلاں دا لعلہم یشکرون تاکہ شکر گزار بن جان۔ تو عزیز ساتھیو بھائیو حضرت حاجرہ علیہ السلام کھانا پانی پیندے رہے، کھجوراں بھی ختم ہو گئیاں، پانی بھی ختم، ننھا بیٹا دودھ پلاندیاں دودھ بھی خشک ہو گیا، بچہ پلک پلک کے رو رہا ہے۔ جناب اسماعیل علیہ السلام ماں جدوں اپنے بچے نو پلکدا ہویا بھوک نہ ترسدا ہویا پیاس نہ ترسدا ہویا ویکھدی ہے تے جان کنی دی حالت دے اندر اس نوں بڑی پریشانی لاحق ہو جاندی ہے، ماں بھی تڑپن لگ جاندی ہے۔ حضرت حاجرہ اپنے بیٹے دی پیاس تے بھوک نو پوریاں کرن واسطے صفا پہاڑی دے اوپر دوڑ کے چڑھ جاندیاں نے، ویکھدیاں نے کوئی انسان نظر آئے، پانی نظر آئے، ہو سکتا ہے کوئی بندہ نظر آئے ساری مدد کرے، لیکن صفا تے کھڑیاں ہو کے بھی کوئی چرند پرند نظر نہیں آندا۔ اتھوں دوڑ لگا دیندیاں نے مروہ دی طرف، مروہ تے پہنچ کے ویکھدیاں نے لیکن ادھر بھی پانی تے نام و نشان کوئی نہیں، انسان نہیں، کوئی بشر نظر نہیں آ رہا۔ اسی طرح مروہ تو صفا، صفا تو مروہ، مروہ تو صفا 7 چکر لگاندیاں نے، 7 چکر پورے ہوندے نے تو ادھر جبریل آ جاندے نے، آ کے پوچھتے نے بی بی تو کون ہے؟ کہن لگی کہ میں ابراہیم علیہ السلام دے بیٹے اسماعیل دی والدہ حاجرہ ہاں۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے کہ تسی پھر غم نہ کرو، اللہ تہاڈے نال ہے۔ رب کائنات نے فرمایا جبریل جاؤ میری بندی بڑی بے قرار ہے، اپنے بیٹے دی پیاس تے بھوک دی وجہ نہ دوڑ رہی ہے، جاؤ اس دے قدمہ دے اندر اپنے پار مار کے آب زمزم دا چشمہ جاری کر دیو۔ جناب جبریل علیہ السلام نے اپنا پار حضرت اسماعیل السلام دی ایڑیاں دے کول مار کے چشمہ جاری کر دیا۔ حضرت حاجرہ ویکھدیاں نے دوڑ پیندیاں نے کہ پانی دا چشمہ جاری ہو گیا ہے، آ کے جلدی جلدی اپنے لختے جگر نو پانی پلاندیاں نے، جہاں دے اندر جان آ گئی تے پھر جلدی نال پانی دے ارد گرد منڈیر بنا دیا نے، بنی بنا دیا نے، نال کی کہہ دیا نے زم 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 دا مانا ہے ٹھہر جا ٹھہر جا، آج اس کا نام ہی زم زم رکھ دیتا گیا ہے۔ زم زم ایک ایسا پانی ہے، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے جیڑا بندہ زم زم پی لیندا ہے اس کی پیاس بھی ختم ہو جاندی ہے، اس کی بھوک بھی ختم ہو جاندی ہے، جتنا مرضی پانی پیتا جائے۔ یہ پانی بڑی برکت والا پانی ہے۔ تو عزیز دوستو بھائیو رب کائنات نے حضرت حاجرہ دا صفا مروہ تے دوڑنا حاجیاں دے واسطے اے لازم قرار دے دیتا، جیڑا بھی حج عمرہ کرن واسطے حاجی جاوے یا عمرے تے جاوے جنی دیر تائی حضرت حاجرہ دی سنت صفا مروہ تے 7 چکر نہیں لاوے گا، اوندا عمرہ بھی قابل قبول نہیں ہوئے گا، اوندا حج بھی قبول نہیں ہوئے گا۔ رب کائنات نے قیامت تک آنے والے لوگوں واسطے حضرت حاجرہ دی اس سنت نو جاری فرما دیتا ہے۔ عزیز دوستو بھائیو آج بھی چل رہا ہے، قیامت تک ابراہیم السلام حضرت حاجرہ دی سنت جاری رہے گی۔ تو عزیز ساتھیو بھائیو
حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اللہ دی توحید نو اپنان والے باعد و پیغمبر نے جنہاں نے رب دیاں جتنیاں آزمائشاں آئیں انہاں نو پوریاں کر دکھایا. اللہ کو دعا ہے جو سنیا ہے جو سنایا ہے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے. سانو بھی اللہ صحیح توحید تے چلن والا بنائے اور توحید دی سمجھ عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.